الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج تراویح میں چوتھا پارہ پڑھا گیا. چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ تیسرے پارے میں سورت آل عمران بیان ہو رہی تھی اور پچھلی سورت کے مضامین میں ایک مضمون تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا حکم اور ترغیب تھی. چوتھے پارے میں پہلا ادب یہ بتلایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کمال درجے کی نیکی کو تب پہنچو گے جب پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. چھانٹی کر کر کے کمزور اور ماڑی جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیزیں دینا، یہ نیکی اور ایمان کے کمال درجے کے تقاضوں کے خلاف ہے. گنجائش نہ ہو ادنا چیز ہلکی چیز دے دے، جذبہ اعلیٰ چیز دینے کا ہی ہو تو وہ اللہ کے ہاں پسند ہے. لیکن اعلیٰ معیار اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دینا، چونکہ جس ذات کو راضی کرنا ہے وہ سب سے اعلیٰ. اس آیت کے آنے پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے جذبے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے اور پہلا طبقہ تھا ایمان والوں کا، انہوں نے اپنی چیزوں پہ نظریں دوڑائی. شہنشاہ جو سب سے پسندیدہ چیز اپنے مال میں نظر آئی اسے اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں. باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے بڑھ کر. حضرت عمر ان کے بیٹے عبداللہ، ایک کا گھوڑا پسندیدہ اور ایک کا غلام نافع بہت زیادہ پسندیدہ اور خدمت گزار. باپ اپنی پسندیدہ چیز دے رہا ہے، بیٹا اپنی پسندیدہ چیز دے رہا ہے. حضرت طلحہ کا کنواں تھا مدینہ میں میٹھے پانی کا، وہ دے رہے. جس کا باغ تھا پسندیدہ وہ دے رہے. تو ہم سارے خرچے سارے مہینہ کرتے ہیں کہ 200 500 ہزار اللہ کے گھر مسجد دین کے لیے. سب سے پہلے نزلہ اس پر گرتا ہے تو پھر مسائل کا شکار ہوں گے. بار بار سوچیں، ہزار بار سوچیں کہ ان مسلمانوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے. اللہ سے ہی سمجھ عطا فرمائے. آگے توجہ ذرا. جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، توجہ تو بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. آپ کی چاہت بھی تھی، مسئلہ سن چکے. بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کیا تو یہود نے پراپیگنڈا شروع کر دیا. ان میں سے ایک پراپیگنڈا کی یہ بات بھی تھی کہ کائنات کا سب سے پہلا گھر بھی بیت المقدس ہے اور سب سے افضل گھر بھی بیت المقدس ہے. یہود کا یہ دعوت. اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے مضامین میں اس کا رد کیا کہ اول گھر کائنات میں سب سے پہلا گھر اور سب سے افضل گھر وہ بیت المقدس نہیں، وہ بیت اللہ ہے. اور سب سے پہلا گھر حضور سے پوچھا گیا وہ مسجد حرام ہے جو بیت اللہ کے دائیں ہے. یہ سب سے افضل مسجد ہے. لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے. یہ غلط فہمی ہے. اسلام کی پہلی مسجد مسجد حرام ہی ہے. مدینہ کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. اس کی تفصیل ہے. اور یاد رکھیے بیت اللہ کے افضل گھر ہونے اور پہلا گھر ہونے کی کئی اور خصوصیات کا بھی بیان ہے. وہ کیا کہ یہ امن کی جگہ ہے. اس میں کچھ خاص نشانیاں مقام ابراہیم، حتیم اور ملتزم جیسی چیزیں. ساتھ یہ فرما دیا کہ جن کے پاس مالی گنجائش ہو، بہت دھیان سے سمجھا کر، مالی گنجائش ہو ان کے لیے زندگی بھر میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض ہے. اگر بغیر کسی شرعی عذر کے مجبوری کے تاخیر کریں گے اور مر جائیں گے تو حضور نے فرمایا یہودی ہو کر مریں یا عیسائی ہو کر مریں کوئی پرواہ نہیں. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اہل کتاب کی بری حرکات کی مذمت کرتے ہوئے چوتھے پارے میں جھنجھوڑا گیا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ دین میں کجیاں تلاش کیوں کرتے ہو؟ ایمان والوں سے کہا گیا قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان تاجر، سیاستدان، امیر، غریب، وزیر، فقیر، اے ایمان والو اگر تم نے ان کافروں اور یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کی تو یہ چاہتے ہیں یردوکم بعد ایمانکم کافرین،
تمہیں اسلام سے نکال کر مرتد کرنا چاہتے ہیں. قرآن چکنا کر رہا ہے، محتاط رہنا ہے. کافر دنیا بھر کے چاہتے ہیں تمہیں اسلام سے نکال دیا جائے. اگر رہو بھی اسلام میں تو کھوکھلے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. بارہا سوچیں، ہزار بار سوچیں. فرمایا جو اللہ کے دین سے اپنی وابستگی مضبوط کر لیتا ہے وہی صراط مستقیم پاتا ہے. فرمایا اے ایمان والو نصیحت کی، اللہ سے ڈرا کرو حق کا تقاتے ہی جیسے ڈرنے کا حق ہے. عبداللہ ابن مسعود سید المحدثین سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہت سننے کی بات ہے سننے کی، یا رسول اللہ قرآن میں کہا گیا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، بلایا نہ جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. احساس دلایا مسلمانوں کو اتحاد کا کہ دنیا کے کافر تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں مختلف طریقوں اور بہانوں سے. تم سوچو کہ تم کون ہو. تمہیں اللہ نے ایک رشتے پر جوڑا ہے، وہ ایمان و قرآن کا اور نبی کی امتی ہونے کا، شاگرد ہونے کا رشتہ ہے. خیال کرو دنیا کے کافر تمہیں بخیر نہ ڈالیں. تم آگ کے کنارے پہ تھے، اللہ نے تمہیں دولت ایمان دے کر جہنم کے کنارے سے کھینچا ہے، کہیں واپس نہ لوٹ جانا. اور یہ ایمان اور دین پر انسان کب قائم رہتے ہیں؟ جب نیکی کی ترغیب ہوتی رہے، برائی سے روکتے رہے، کوئی لوگ سمجھانے والے ہو. غلطی تو ہمیشہ ہوتی رہی، ہر دور میں ہوتی. اگر غلطی سے روکنے والا ہی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہو، معاشرہ بہ جائے. اس لیے فرمایا اس امت کی فضیلت کا معیار 3 باتوں کا. یہ امت کیوں افضل امت ہے؟ اس میں 3 خصوصیات ہیں. یأمرون بالمعروف، اچھائی کے ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس امت کی فضیلت کی کتنی شرطیں؟ 3. جس دور میں بھی جو لوگ، جو جماعتیں، جو افراد ان 3 شرطوں کو پورا کر دیں گے وہ امت کے سب سے افضل لوگ. اس وقت جو لوگ معاشرے میں لوگوں کو، خاندانوں کو برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کو حکم دیتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے. میرے اور آپ جیسے معاشرے میں جو انسان یہ کام کر رہا ہے وہی سب سے افضل ہے. اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ 3 صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ وہ ایسا دن ہے تب یض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. سیاہ چہروں والے کون ہیں؟ جن کے اندر کفر، ایمان، حرص اور بدعملی کی وجہ سے جی، اور سفید چہروں والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. دنیا بھر کے کفار، یہود، ہنود، کل کے ہوں یا آج کے مشرکین ہوں یا منافقین، ان کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے. محتاط رہو. ان کے ہر وقت حربے یہ ہیں کہ تمہیں دین سے بہکانا، ہٹانا. یہودیوں کی سازشیں ہیں، خود وہ ذلت اور مسکنت کا نشانہ بن چکے ہیں. دنیا میں ہر سنجیدہ قوم انہیں گھٹیا نظروں سے دیکھتی ہے اور گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ناحق سمجھانے والے علماء کو بھی قتل کیا. کوئی شخص بھی اپنی ذات میں نہ عمدہ ہے نہ گھٹیا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے عمدہ ہوتا اور گھٹیا. بما عصوا وكانوا يعتدون، نافرمانیاں کی انہوں نے، ظلم کیے، نبیوں کو قتل کیا. اس لیے دنیا میں سب سے بدترین لوگ بن گئے کون؟ یہود. قرآن مجید عادل بادشاہ کی عادلانہ کلام ہے. جہاں بروں کی مذمت ہے وہاں اچھوں کا بیان ہے. جہاں برے یہودیوں کی مذمت کی وہاں جو ان میں انصاف پسند تھے ان کی تعریف بھی کر دی. اچھے لوگوں کی چند صفات مومنوں کی اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے. وہ کون؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کا قرآن پڑھنے والے، کثرت سے سجدے کرنے والے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، اچھائیوں کا حکم دینے والے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے.
آج ارادہ کرو دھیان سے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، فخر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر کرنا یہ دنیا میں، تو پھر مومنوں میں اور اچھے لوگوں میں جن کی قرآن تعریف کرتا ہے نام آ جائے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک کے لیے قرآن جگانے والی کتاب ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان یہود اور منافقین کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، عبد الرحمن بیٹا کیا ان کو کبھی اپنا بھیدی نہ بنانا، کبھی ان کو راز نہ دینا، کبھی ان سے دوستیاں نہ لگانا۔ لا یالونکم خبالا، یہ تمہاری بربادی میں کبھی بھی انہوں نے کمی چھوڑی نہیں۔ وقتاً فقتاً ان کا اندر چھپا ہوا بغض زبانوں سے زہر ہوتا رہتا ہے۔ ابھی مسلمانوں کے بارے جو ان کے سینوں میں بغض ہے وہ زبانوں سے زہر ہونے والے سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر۔ عجیب ہے اللہ کا قرآن، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کتاب سمجھانے والی نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی سینوں پہ چوٹ لگانے والی بھی نہیں، اور یہ سب سے بڑی ولایت اور بزرگی کی کتاب ہے۔ اللہ کرے اس کو دل کے کانوں سے کوئی سننے والے ہوں، اور دل کے جذبوں اور کانوں سے کوئی اس کو سمجھانے والا ہو۔ ان چند گھڑیوں میں اور چند منٹوں میں چند اشارے دیے جا سکتے ہیں، پوری تفصیل کا کیسے ادا ہوتا ہے۔ اللہ آگاہ کرتا ہے اذا خلو عزوا علیکم الانامنا من الغیر، یہ منافق یہودی جب تمہارے پاس آئیں گے بغلگیر بھی ہوں گے، جب تمہارے پاس سے چلے جائیں گے تمہارے بغض میں اپنے انگلیاں بھی کاٹیں گے۔ یہ ان کا شدت غیظ اور غضب بیان کیا، یہ اتنے تمہارے دشمن ہیں یہ منافق۔ تمہارے یہودی اگر تمہیں بھلی حالت میں دیکھتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے یہ سورۃ غزوہ بدر اور غزوہ احد کو بیان کرتی، ذرا جاگ کر۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا حق اور باطل میں قائم ہونے والا معرکہ ہے، تمام غزوات اور جہادوں کا تاج کہلاتا ہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک مشرکین کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت نبی پاک جس کی قیادت فرما رہے تھے، ایک بدر کے میدان میں معرکہ قائم ہوا۔ کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں میں 2 خوبیاں خاص تھی، یاد رکھیے غزوہ بدر کے ضمن میں 2 خوبیوں کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک اللہ رسول کی فرما برداری پوری تھی، اور دوسری آپس میں اتحاد پورا تھا۔ اس فرما برداری اور اتحاد کی بدولت تھوڑی سی تعداد نبی پاک کی قیادت میں اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست اور ذلت سے دوچار کی۔ 70 بڑے سردار مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، ان کا غرور خاک میں ملا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر حق اور باطل کا معرکہ۔ سن 3 ہجری کو غزوہ احد قائم ہو گیا۔ سورۃ آل عمران 4 پارے میں غزوہ بدر کا ذکر بطور مثال کے مقصود اصلی غزوہ احد کو بیان کیا۔ احد مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے جو اب تقریباً آبادی میں ہو چکا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کئی شہداء کی وہاں قبریں بھی ہیں، جانا چاہیے، حاضری بھی دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے دائم ایک جنگ لڑی گئی، مشرکین کے 2 جماعتیں تھیں، ایک ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ، دوسرا ابو جہل کی قیادت میں جنگ کی تیاری سے آنے والا مکہ سے بڑا لشکر۔ مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ منافقین جن کا رئیس عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، رئیس الخبیثین، رئیس الشریرین، مسجد میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، اور ہمیشہ اس قسم کے لوگوں نے خنجر چلائے اور نقصان پہنچایا ہے۔ کل بھی ان کی کمی نہیں تھی، آج بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ جی 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، ایسے نہیں لکھا ہوتا۔ پہلے ہم یہ کر دیں وہ کر دیں۔ جب میدان قائم ہوا حضور کے ساتھ راستے میں نکلے عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر، راستے سے جب معرکہ قائم ہونے لگا، یہ بہانہ بنا کر یہ ہمارے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا، شہر کے اندر ہی لڑنا تھا، باہر جا کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بہانہ بنا کر پیچھے میدان میں آپ اور چند ساتھی رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے تشکیل ایسی دے دی کہ عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں جبل الرماح پہاڑی کی چوٹی پر 50 لوگوں کو تقریباً کھڑا کر دیا، اور انہوں نے نصیحت کی کہ ہر حال میں تم نے یہاں رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ باقی ساتھیوں کی سب بندیاں فرما دی۔ میرا نبی مسجد کا امام ہی نہیں تھا، جہاں مسجد کے نمازیوں کی صفیں درست کرتا تھا وہاں میدان جنگ میں سپہ سالار بھی تھا، وہاں مجاہدین کی بھی صفیں درست کرتا تھا۔ جس جہاد کو آج گالی بنا دیا گیا اور آج کل کے ماڈرن مسلمانوں کی زبان پر اس لفظ کے آنے کو عیب بنا دیا گیا،
دشمن کے پیچھے چلتے رہیں گے تو وہ کل مسجد اور مدرسہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، بہن بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ جہاد دہشت گردی کا نام نہیں، اور دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسروں کی جان مال عزتیں لوٹنا، دوسروں کے ملکوں پہ قبضے کرنا، دوسروں کے گھروں میں گھسنا، یہ دہشت گردی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ڈنڈورا پیٹنے والے عالمی قوتیں شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں یہ ظلم کرنے والے کون ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ یاد رکھو وہ خود دہشت گرد ہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ کل بھی علماء اللہ والے مذمت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، بھانپ چکی ہیں ساری قوتیں۔ یاد رکھیے، اور جہاد جان مال عزتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ جہاد میرے نبی نے کیا ہے، قرآن کی کئی آیتوں کا حکم ہے۔ خدا را جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرنا ہوگا۔ بارہ سمجھیے، ہزار بار سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحے قائم فرمائی اور شروع میں ایسے زوردار حملے ہوئے، خصوصاً سیدنا علی نے، جاگیے گا جاگیے گا، صرف حلوے کھانا ہی سنت نہیں ہے، صرف ہدیہ قبول کرنا ہی سنت نہیں ہے، صرف میٹھے میٹھے ہو جانا اسحاق صاحب سنت ہی نہیں ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے، ذرا ایسے موقعوں پر جرأت مند ہونا بھی میرے نبی کے صحابہ کی اور نبی کی سنت ہے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت حذیفہ جیسوں نے وہ کرتب دکھائے، جی یہ سارے مٹھ مٹھولی والے مرید نہیں تھے وہاں، یاد رکھیے، وہ کرتب دکھائے، چڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ مشکل وقت میں ہمیں پتہ ہی نہیں سائڈوں پر ہو جائیں، وہ چڑھ چڑھ کر آگے گئے، اللہ اکبر، نبی نے تھپکی دی اور تمغے دیے اور دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور اس وقت جب ابھی خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھاگنے پہ مجبور۔ اب مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے تو وہ جو چوٹی، پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے تھے، ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو گیا، اب چلیں ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، ہمیں ہر حال میں یہاں ہی رہنا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہاں 10-11 ساتھی رہ گئے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، کوئی 38 کے قریب مال غنیمت کی طرف آ گئے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں جو قافلہ تھا انہوں نے پینترا بدلا اور پیچھے سے زوردار حملہ کیا، اور وہ جو پہاڑی کی چوٹی میں 10-11 تھے وہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے بھاگا ہوا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں، وہ بھی رک گئے۔ یوں مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گئے۔ اس میں ملی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی پاک کے دندان زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون آلود ہوا، اور مسلمان بھی کافی شہید ہو گئے۔ لیکن کافر اور مشرک بھی بھاگ تو گئے، لیکن مسلمانوں کو سے کوئی فتح بھی خاص نہ پا سکے، نہ مسلمانوں نے فتح پائی نہ انہوں نے پائی۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، آخر کار اس دو غلطیاں غزوہ احد میں جھنجھوڑتا ہے دو باتوں پر۔ ایک قرآن نے کہا ہے، ایک اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی، سارے حکموں کی خلاف ورزی کی جائے، صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ اور 15ویں صدی کے مسلمانوں، مشرق سے لے کر مغرب تک ایوان بالا میں بسنے والوں، بستیوں اور گھروں اور شادی بیاہ اور خوشی غمی کے، یاد رکھو علمبر داؤ، بار بار سنو، 1000 بار سنو، میرے نبی کے ایک حکم کے خلاف، نبی کی موجودگی میں احد کی پہاڑی پر رکنے والے مسلمان ایک حکم ٹوٹتا ہے تو ملی ہوئی فتح کس میں بدل جاتی ہے؟ تم دن رات سارے حکم توڑو تو تمہیں فرشتے آ کر سلام کریں گے۔ یہ تو میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے بچے ہوئے، ورنہ دھن جو زمین میں۔ دوسری غلطی، آپس کا اختلاف، کوئی نہیں سمجھے۔ بدر میں فرما برداری پوری رہی، آپس میں اختلاف نہ ہوا، تھوڑی سی تعداد نے دشمن کو شکست دی۔ احد میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور فرما برداری کا اعلیٰ معیار قائم نہ رہا، تو ملی ہوئی فتح کس میں بدل گئی؟ غزوہ احد اور بدر کا سبق سمجھ گئے ہو؟ ارادہ کرو، بار بار کرو، 1000 بار کرو، صبر اور تقوی کا معیار قائم رہے گا۔ مسلمان آپس میں متفق ہوں گے تو کوئی طاقت شکست، جب صبر اور تقوی ان سے چھوٹے گا، جب دینداری ان سے روٹھے گی، جب سچائی، دیانت، نبی کی اتباع اور غلامی ان کے لیے انوکھی چیز ہو جائے گی، جب ہندوؤں کے اور انگریزوں کو اور یہودیوں کے سر اور چہرے اور لباس اور شادی بیاہ اور گھر اور بیت ان کے غلام بن جائیں گے، تو پھر جتنی ترقی اس سے 10 گنا بھی ترقی کر لو گے تو غلامی کی زندگی ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ 55 آیتوں میں احد کا بیان ہے، اور چونکہ منافقین نے یا وہی جو ہمیشہ منافقین کی عادت ہوا کرتی، آگ لگا کر سائڈ پہ ہو جانا، اور تیلی لگا کر سائڈ پہ ہو جانے والے کون ہوتے ہیں؟ منافقین۔ بولو منافقین۔ اور بارڈر کے کنارے کنارے چلنے والے
وہ حالات کی رٹ لگانے والے، اور ادھر ہوں گے تو ادھر سے شوربہ ملے گا، ادھر چلے جائیں گے تو ادھر کی یاری بھی کام آئے گی، نہیں سمجھے؟ نہیں، اس قسم کے آپ کو ایک ہی زمانے میں تو ختم ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں اس وقت گنے جاتے تو انگلیوں سے، آج کل ہر گنت ہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ چوتھے پارے میں غزوہ احد 55 آیتوں میں بیان ہوا، اور 25 آیات میں اس قسم کے منافقین کی ایک ایک خصلت کی نشاندہی ہے اور ان کی حرکتوں کی مذمت ہے، جن میں مثلا ایک کیا، یہ مسلمانوں کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے، نمبر 2 یہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں، نمبر 3 یہ اچھائیوں میں اور نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، نمبر 4 یہ ایک نمبر کنجوس ہوتے ہیں، نمبر 4 یہ بزدل ہوتے ہیں، نمبر 5 یہ حالات کی رٹ لگاتے ہیں، نمبر 4 یہ ہاتھ چڑھتے سورج کو سجدہ کیا کرتے ہیں۔ بار بار سمجھیں، ہزار بار سمجھیں۔ ارے اللہ کی مدد لینے کے لیے تقوی خاص چیز ہے، خاص طور پر اس صورت میں کچھ مومنوں کی صفات ہیں، اور سود خوری سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھایا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ رسول کی اطاعت کیا کرو، لعلکم ترحمون، تم پہ خصوصی رحم ہوگا، سارے علماء مغفرۃ من ربکم جنہ، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو، ارادے کر لو، جی جی جی، نیکی میں ایک دوسرے سے، بولو نیکی میں ایک دوسرے سے، پہلی صفوں میں آنا ہے یا پچھلی صفوں میں؟ خرچ کرنے میں آگے بڑھنا ہے یا ہاتھ کھینچنا ہے؟ اس اساتذہ بزرگوں کی بات، ماں باپ کی بات ماننے میں جی لبیک کر کر بھاگ کر آگے جانا ہے، جو جان پٹانا ہے دوسرا آ جانا ہے رہ جاؤں؟ بار بار سوچیں، ہزار بار سوچیں، مومن نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے، ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں تنگی میں، تنگ دستی میں خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، ذاتی غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں پر ذات کے لیے معاف کرتے ہیں، دین کے لیے دلیر اور جرت والے ہوتے ہیں، احسانات بھی کرتے ہیں، اگر کوئی فحاشی بدکاری غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان کے تذکرے کرتے ہوئے، منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے خبر پھیلا دی گئی منافقوں نے کہ وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ مسلمانوں میں جب خبر پھیل گئی تو ان کی ہمت ہار گئی، اللہ اکبر، اللہ نے فوراً آیتیں اتار کر مسلمانوں کو ثابت قدمی کا درس دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ کیا محمد عربی ایک انسان ہے اور ان سے پہلے بھی نبی آئے، دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، کیا اگر وہ چلے جائیں گے تو تم دین چھوڑ دو گے؟ سنو، اگر دین چھوڑ دو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، آؤ اس سبق پر قائم ہو جاؤ جو ساری زندگی سبق دے کر گئے۔ یہی کام اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے تقریر کی تھی، احد کے میدان جب خبر پھیلی، اور یاد رکھیے سنبھالا، اور پھر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ نڈھال ہوئے تھے، اور اس وقت یہ سبق دے دیا گیا تھا، یہ سبق سیدنا ابوبکر صدیق نے یاد دلایا۔ صحابہ بھی سچے تھے، ایک محبت اور عشق کا تقاضا تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کسی نبی کی موت دیکھی نہیں تھی، کبھی اس کا تصور نہیں تھا، غم سے نڈھال سیدنا ابوبکر صدیق کا بڑا پن تھا۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، تصدیق کی، دونوں ہاتھ رکھے، آپ کے چہرے کی پیشانی کا بوسہ لیا، واہ نبیہ واہ صدیقہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ، یہ جملے کہے، کوئی پیٹنا پٹانا نہیں ہے، یہ غم کے جملے تھے، آنسوانہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر ایک تقریر کی تھی، جس تقریر نے اکھڑے ہوئے صحابہ کے پاؤں جما دیے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ عز وجل فإنہ حی لا يموت ابدا۔ جو محمد عربی کی عبادت کرتا تھا آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، جو حی و قیوم اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ آؤ میرا نبی، میرا استاد، پیر و مرشد، جس دین پر جمنا تمہیں اور مجھے سکھا گیا ہے، اس دین پر جم جائیں۔ یہ تقریر کس کی تھی؟ یہ سورت آل عمران اور چوتھے پارے کی ان آیتوں کی تفسیر تھی جو سن رہے ہو، وما محمد الا رسول۔ اس تقریر نے سنبھال لیا۔ ایسے موقع پر مشکل حالات میں سنبھالنے والا کوئی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندہ نے بھی اپنے شیخ اور استاد کے جانے تھے دوستوں کو اور حضرت کے بیٹوں کو بھی مشاورت میں یہ بات کہ آؤ میرے پیر و مرشد اور شیخ کا استغنا، حیا اور تواضع اور بڑھاپے میں بھی قرآن و سنت اور حدیث کی خدمت دل جمی کے ساتھ ان کے اوصاف کو اپنا لیں اور مشن کو جاری رکھیں، یہی ان کے ساتھ وفا ہے۔ جانا سب نے ارادہ کرتے ہو آگے چلتے چلتے میرے بھائیو، یہ صورت ہمیں جگاتی ہے۔ ان آیتوں کو بیان کرتے آخر میں مومنوں کی صفات کا بیان ہے کہ عقل والے کون ہیں، مومن کون ہیں۔ اللہ اکبر، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ ان حالات کو بیان کرتے ہوئے سورت کامیابی کے 4 اوصاف پر ختم ہوتی ہے۔
ہر دور میں 4 صفات کا خیال کرو گے تو ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے. صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی. صبر دین پہ جمے رہنا، مصابرہ دشمن کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھانا، مرابطہ اسلامی سرحدوں پہ پہرا دینا، اور دوسری تفسیر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور چوتھی چیز تقوی، حرام سے بچنا، اخلاص، لعلکم تفلحون. یہ 4 چیزیں ہر دور میں کامیابی کی بنیاد ہیں. ان پہ یہ تقوی پہ صورت ختم ہو رہی ہے اور تقوی پہ صورت النساء شروع ہو رہی ہے. صورت النساء مدنی صورت مدینہ میں نازل ہوئی. صورت النساء یہ صورت النساء کبریٰ ہے. جو صورت الطلاق ہے نا 28ویں پارے میں، وہ صورت النساء قصویٰ چھوٹی صورت ہے. اس کا نام صورت النساء اس لیے رکھا، زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. کوئی ان کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، کوئی عورت ہی کو میراث کی چیز سمجھ لیتے تھے، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ گڑے کھود کے ڈال دیا کرتے تھے، ذلت کی چیز سمجھتے تھے. اس قسم کے زمانہ جاہلیت کے مظالم کے صورت میں رد ہے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ اور تعین ہے. اس لیے صورت کا نام صورت النساء ہے. شروع میں تقوی کا حکم ہے. تم سارے ایک اماں ابا کی اولاد ہو، کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ میاں بیوی بھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تم ایک پسلی، آپس میں تمہارا ایک خونی رشتہ ہے، تم ایک جنس ہو. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو. خاص طور پر یتیموں کے حقوق کا خیال دلایا. زمانہ جاہلیت میں لوگ یتیم بچے جن کا والد فوت ہو جاتا، چچے تائے اس کے متولی بن جاتے، ان کا مال کھاتے، ہتھیا لیتے. اگر وہ یتیم لڑکیاں حسین ہوتی تو اپنے بچوں کا جو خود رشتے کر لیتے، اگر وہ حسین نہ ہوتی نہ ان کے آگے رشتے کرتے اشرف صاحب، نہ ان کے آگے رشتے کرتے، کہیں آگے کریں گے تو ان کا مال چلا جائے گا، نہ خود کرتے. اس طرح کے ظلم ان پہ کرتے، مختلف بہانوں سے یتیموں کا مال کھاتے. اس لیے قرآن جھجھوڑتے ہوئے کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ پیٹ میں جہنم کے اغارے ڈال. کیا مانا؟ جو یتیم کا مال کھائے گا یا حرام کھائے گا، سود و رشوت و جو بھی حرام ذرائع ہوں، وہ در حقیقت آگ ہی ڈال رہا ہے. ایک تو مانا یہی ہے کہ یہی حرام کے لقمے قبر میں آخرت میں آگ بن جائیں گے. دوسرا مانا جہنم کی آگ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تیسری بات کہ جو یتیم بچیوں پر ظلم ہوتا تھا اس سے روکا. اللہ نے یتیموں کے بھی اور عورتوں کے حقوق متعین کر دیے. اور کئی زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے نکاح کر لیتے کئی بیویاں، کوئی حادی نہیں تھی، کئی 10 20 100 50 کر لیتے اور پھر ان کے حقوق ادا نہ کرتے. بیچاری لٹکی رہتی، نہ خامد حق ادا کر رہے نہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی. ظلم تھے نا. قرآن مجید نے سورۃ النساء میں کئی نکاحوں کی اجازت تو رکھی جو جاہلیت سے چل رہی، لیکن اس میں ایک تعین کر دیا کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح نہیں. تعین ہو گیا 10 20 سے نہیں کر سکتے. اور پابندی کر دی کہ ان کے حقوق ادا کرنے، اور نکاح وہ کرے جس کے اندر حقوق ادا کرنے کی طاقت. ایک ہی کمرے میں ساریوں کو نہ ڈالے جی، علیحدہ گھر بھی دے سکتا ہو، انصاف بھی کر سکتا ہو، ایمانی طاقت بھی ایسی ہو کہ ان کے پورے حقوق ادا کر سکتا ہو. حقوق ادا کرنے پر پابند کیا. میرے نبی نے کہا جو 1 سے زائد بیویاں کرے اور حقوق ادا نہ کرے قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی ایک جانب فالس زدہ ہوگی. پابند کر دیا. اور قرآن نے VIP انداز میں سورۃ النساء میں یہ سفارش فرمائی ہے ان کے حقوق بیان کرتے ہوئے. میراث میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ کون سا جنگ لڑتی ہے. جیسے آج کے جاہل بھی بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ساری زندگی ان کا مال کھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مرد لعنت کے لانے کے حقدار کہاں ہو گئے؟ جو کمزور صنف کا حق مارے بیٹھے ہیں، یا بیوی پہ ظلم کرتے ہیں یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. دونوں ہی کمزور ہیں نا، دونوں ہی عورتیں ہیں نا. تو ساری دنیا میں عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا ہے، تو تم عورتوں پہ ظلم کر رہے ہو اور بڑے حقوق کے نسلوں کے دائی بنے بیٹھے ہو. جی تماچا ہے تمہارے منہ پر. اور اسی طرح آج بھی یورپ کی گندی تہذیب، ان کے یہاں قانونی طور پر 1 سے زائد بیویاں نہیں کر سکتے، نکاح ایک ہی کرے گا جرم ہے. لیکن غیر قانونی طور پر جتنے حرام چسکے پورے کرتے رہو. آج جو ان کے ذہنی غلام ہیں ہمارے اسلامی ملکوں میں بھی، وہ 1 سے زائد شادیوں کو تو عیب سمجھتے ہیں اور حرام ذریعے سے منہ مارتے پھرے رنڈے ہو ادھر گھسیں ادھر گھسیں، اس کو کوئی عیب نہیں. اور چونکہ حرام خور کا معاملہ ہے، حرام والے حرام والوں کے دست رکھتے اور اس کو لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے. عجیب. قرآن نے ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے اور سورۃ النساء اس حوالے سے بڑا ان کے حقوق کا تعین کرتی ہے. اور VIP انداز میں اللہ نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حسن معاشرت میں ساری باتیں، ان کے کھانے پینے کا لحاظ، ان کے ساتھ اچھا بول چال، ان کے ساتھ سلوک، حسن معاشرت، ان کو اچھی رہائش، اچھی راہ، ساری باتیں دو. اللہ اکبر. تم اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہو؟ تمہارے گھر میں جو ہے وہ بھی کسی کی
بیٹی ہے. قرآن نے بڑے آداب سکھائے اور میراث میں ان کے حصے متعین کر دیے. اور میراث کے حصے یہاں متعین ہیں. میراث اور طلاق یہ دو مسئلے دین کے ایسے ہیں ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے علماء اور مفتیوں سے لکھ کر پوچھا جائے. تھوڑی سی صورت بدلنے سے حکم کیا جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. حصے متعین کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن بار بار کہتا گیا تم نہیں جانتے لڑکا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا لڑکی زیادہ فائدہ مند ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہر ایک کا حصہ صحیح دو. لڑکے کا حصہ لڑکی سے جو دگنا رکھا ہے یہ اس وجہ سے نہیں رکھا کہ لڑکا افضل زیادہ ہے، یہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ لڑکے کی ذمہ داری زیادہ ہے. لڑکی پر تو کمانا زندگی کے کسی بھی موڑ پر لازمی نہیں. بات کرنے والی جب تک بیٹی باپ کے گھر ہے اس کے خرچے باپ کے ذمہ، جب نکاح ہو جائے خرچے خاوند کے ذمہ. خاوند فوت ہو جائے جب طلاق ہو جائے تو حکومت وقت کے ذمہ ہے کہ چار دیواری کے اندر بیٹھے اس کو سارے خرچے مہیا کرے. ساروں نے اپنی روٹی بھول گئے جی. باپ نے گھر سے باہر نکالا کما کر لائے مجھے کھلائے. خامد بے حص اور بے ضمیر نے گھر سے باہر نکال دیا شو پیس بنا دیا کمائے اور مجھے کھلائے. اور حکومتوں نے ان کو نچانا تو شروع کر دیا، ان کے حقوق نہ دیے اور حقوق نسواں کے چارٹ لگانے شروع کر دیے. ارے ظالموں اپنی ذمہ داریاں بانٹو. اور لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں. اگر باپ کرتا ہے تو شفقت سمجھیں. یاد رکھو اسی طرح شادی شدہ ہو کر آگے تو لڑکے کی ذمہ ہے اپنا بھی خرچہ، بیوی کا بھی خرچہ میاں کی ذمہ. اس لیے اس کا حصہ ڈبل رکھا ہے. بدھوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم افضل زیادہ ہیں. افضل تقوی سے بنیں گے، کردار سے بنیں گے، حیا سے بنیں گے. وہ جس میں زیادہ ہے وہ افضل ہے. یہ سارے حقوق میراث کے بیان کرتے ہوئے آج کے سبق چوتھے پارے کی آخری آیات میں جی حرمت کا بیان ہے. کن کن رشتوں کو حرام کر دیا. تم پر تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، دوتیاں حرام، نواسیاں حرام. اور اسی طرح دو بہنیں ایک خامد کے نکاح میں جمع ہوں وہ حرام. ساس حرام. تو ان محرمات کا ذکر ہے. کچھ کا چوتھے پارے کے آخر میں، کچھ کا اگر پانچویں میں ہے کہ جو خامد والی وہ بھی حرام ہے، جو کسی ایک کے نکاح میں کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. ان محرمات کا ذکر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کا فہم تدبر نصیب فرمائے، سمجھنے، عمل کرنے، زندگیوں میں لانے اور اپنے ماحول کو اس پر ڈھالنے کی. اسی میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے. مسلمان دنیا بھر کے آسوبے رنگ مسلک کے نام پہ لڑ رہے ہیں اور ان تعصبات میں دشمن نے مسلمانوں کو بکھیر دیا. اللہ کرے کہ یہ سارے تعصبات ختم ہوں، کم ہوں اور ہمارا بنیادی رشتہ اسلام، قرآن، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، غلامی، آپس کا اتحاد و اتفاق، قرآنی فہم و تدبر، تذکر. اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو، حکومتوں کو، حزب اقتدار کو، اختلاف کو سب کو نصیب فرما. اختلاف رائے کی حد تک اور بات ہے، اختلاف کی بھی حدیں ہیں. حدوں کو کراس کر جانا، آپس میں دست و گریبان ہو جانا، گالم گلوچ ہونا، میرے اللہ اس سے پوری امت بکھری پڑی اس کو محفوظ فرما. دشمن کی سازشوں کو ناکام فرما. ہم سب کو قرآن ایمانی حلقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. مساجد مدار علماء اللہ والوں کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی، میرے فاضل والا کی بخش درجے بلند فرما. ہمیں اپنے بڑوں کو لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے چھوٹوں کو بڑے صدقہ جاریہ بنا. اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو مستفید سمیت گھروں میں، اسپتالوں میں صحت و شفا عطا فرما. جب تک جیئیں آپ ہم سے راضی ہوں، ختم ایمان پر ہو، بخشش بلا حساب ہو. اللہ رمضان کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ جہنم سے بری ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ رحمت کا ذریعہ بنا. اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. گناہوں کی کثرت سے دل سخت دلوں کو نرم فرما. رونے والی آنکھیں نصیب فرما. ذکر والی زبانیں نصیب فرما. صبر والے جسم نصیب فرما. امت میں اتحاد نصیب فرما. اللہ جو امت میں توڑ کی جتنی شکلیں ان کو ختم فرما، کمزور فرما. اے میرے اللہ بنیادی مسائل پر بکھری امت کو اکٹھا فرما. عالمی دشمنان اسلام کی کوششوں کو ناکام فرما. سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، جن کا وجود، طاقت، حکومت، پیسہ اللہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تیرے دین کے لیے خطرہ ہے،
اے اللہ ان کو اپنے الجھنوں میں الجھا دے، ان پہ اپنے عذاب کی بجلیاں گرا دے، انہیں ذہنی مریض بنا دے۔ اے اللہ اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما، پھر سے اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، فرمائے شفین ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، اندرون بیرون سازشوں کو ناکام فرما، ہر قسم کے دہشت گردوں کی دہشت گردی کو ختم فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے اداروں کی حفاظت فرما، ہماری زمینی سرحدوں کی محافظ فوج اس کی مدد فرما، ہمارے نظریے اور ایمان اور عقیدے اے اللہ شرم و حیا کی سرحدوں کے محافظ علماء اللہ والے، یہ مدارس یہ خانقاہیں اے میرے اللہ ان کی حفاظت فرما، مدد فرما، ہمیں ایک دوسرے کا بازو بنا، ہمیں ایک دوسرے کا بازو بنا، ہمیں ایک دوسرے کا بازو بنا، خیر کے لیے قبول فرما، شر سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جب تک جی آپ ہم سے راضی ہو، خاتمہ ہو تو ایمان پر، بخشش بلا حساب۔ اللہ قرآن ہے، رمضان ہے، سنا ہے پڑھا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، جو ہمارے حق میں نقصان ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ پھر سے عزت اور غلبے اللہ اسلام کے مسلمانوں کے ہمیں تھوڑی سی زندگی میں اپنے کرم سے دکھا دے، ذریعے کے طور پر استعمال فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا اللہ فضل، آمین۔ ان باتوں کو یاد بھی رکھا جائے، ایک دوسروں تک پہنچایا جائے، آگے آگے شیئر کیا جائے، دعوت عام کی جائے تاکہ برائی دبے اور اچھائی پھیلے۔ یہی مومنوں کی صفات ہیں۔ منافقوں کا کام ہے برائی کو پھیلانا، نیکی کو روکنا۔ مومنوں کا ہم نیکی کو پھیلانا ارادہ کرتے ہیں سارے، مختلف ذرائع سے اس کو پھیلایا کریں شعیب صاحب، تو دعوت کو عام چلایا کریں تو انشاءاللہ یہ دوست احباب کو بھی جمائیں۔ آج کل ایک ہی درس ہو رہا ہے تو اس کی قدر کریں، اللہ ہم سب کا عام ناصر۔ آمین۔